بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلام حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام چل رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بہت ہی مختصر انہوں نے اپنے شعر میں جو سمجھایا ہے ہمیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے اور مجھ جیسوں کے لیے تو بہت ہی اس میں بہت ہی سبق ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں جی، جگ تو تینوں جگ تو تینوں کچھ نہیں لبنا۔ اب دیکھیں جی، اتنے برسوں سال گزر گئے آپ کو پردہ کیے ہوئے اس دنیا سے، تو وہ تو پہلے ہی ہمیں یہ سمجھا چکے ہیں کہ توجہ نہیں گئی ہماری آپ کے کلاموں کی طرف، تو اتنے سالوں پہلے انہوں نے سمجھا دی ہے، روشنی ڈال دی ہے کہ بھائی دوسروں پہ قناعت کرنا، دوسروں پہ آسرا کرنا یہ بالکل فضول کی بات ہے، ان کی طرف نہ جاؤ، نہ بھاگو۔ جگ تو تینوں کچھ نہیں لبنا، سونا اتھے بھل جاویں گا۔ تو وضاحت ہے جی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی کہ بھائی دوسروں پہ آسرا سہارا قناعت چھوڑ دو، یہاں سے کچھ نہیں ملنا، لاکھ دوڑیں لگا لو فضول ہیں، سونا اتھے بھل جاویں گا۔ اب سونا جو ہے نا جی، یہ یہیں رہ جانا ہے، جتنے مرضی ہم بنا لیں سونے، فیکٹریاں، ہر چیز جو مرضی بنا لیں، وہ ساری کی ساری ادھر ہی رہ جانی، وہ کسی نے ساتھ نہیں لے کے جانی۔ تو آگے جو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا کہ سونا اتھے بھل جاویں گا، اٹھ جا ہن بھی سجدہ کر لے۔ اب دیکھیں جی، ہم نے اس زندگی کو سکسیس کرنے کے لیے، جاذب نظر بنانے کے لیے، مقابلے پہ کامیابیوں کی طرف ہم بڑھے، ہم نے دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی، گاڑی، اچھا گھر، بڑی گاڑیاں، بڑا بزنس، بڑا کاروبار۔ تو آپ فرما رہے ہیں اٹھ جا ہن بھی سجدہ کر لے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا کہ سب کچھ حاصل کر لیا اور ابھی تک ہم جو اصل ہمارا مقصد تھا ہم اس طرف ابھی تک بھی نہیں آئے۔ تو سب کچھ بنا کے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رزق کی فراوانیاں، بارشیں، ہر طرف سے کامیابیاں ہو جائیں تو انسان ایک فطرتی عمل ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ یہی کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ ہر طرف اپنی ہی دوڑ اور اپنے ہی چرچے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اصل اسے یہ چیز بھول جاتی ہے کہ ان نعمتوں میں جو 5 وقت کا بلاوا ہے، جو نماز ہے، جو سجدے ہیں، یہ بھی مجھ پہ اسی طرح جنون طاری اللہ کر دے جس طرح میں نے ہر کوشش کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں نظام دے دیا ہے نا جی، شیڈول دے دی ہے۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور ہم نماز کی طرف جب جاتے ہیں، چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں تو الحمدللہ وہ کامیابیاں آگے زندگی بھر میں چلنے کی ضمانت ہے۔ وہ قدم اللہ کی طرف، بلاوے کی طرف، نماز کی طرف، سجدوں کی طرف ہم جب جاتے ہیں، اگر بابا بلے شاہ یہ کہہ رہے ہیں، آگے وہ کہتے کیا ہیں کہ اگر سارا کچھ کر لیا اور اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ گیا تو آگے آپ فرماتے ہیں کافر مریا تے رل جاویں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نہ کرے جی کہ کافر مریا تو کیا مراد ہے ان کا؟ یہی ہے جی کہ دنیا داری کی یاداشت، زندگی کی یاداشتیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں، حتیٰ کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم یہ بھی شیڈول بنا کے سوتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم رات کو اپنے موبائلوں سے فائدہ اٹھائیں، صبح کی نماز کے لیے بھی الارم لگا کے سوئیں کہ ہم نے صبح سب سے پہلے ہمارا آج کی صبح کا یہ ہوگا انشاءاللہ اٹھنے والی صبح کا کہ پہلے نماز فجر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرے، اس کی بھی زیارت کرے، دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، ایک ایک لفظ کی 30 نیکیاں۔
ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک اجر اور ایک صلہ رکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، تو اس نے آگے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے اور آگے حشر میں بھی ساتھ دینا ہے ہمارے۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے نا جی، کیا کسی نے خوب لکھا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، عبرت کا مقام ہے تماشا نہیں، تو یہ بہت دلچسپ جگہ ہے جی، اس سے دور ہونے کو دل نہیں کرتا۔ اگر موت کی خبر ہوتی نا جی کب کس نے کس ٹائم مرنا ہے، تو پھر اس دھوکے میں نہ پھنستے، تو چونکہ خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہے کہ کس کا پروانہ موت کا کس وقت بھیجنا ہے، یہ اسی خالق کے کائنات کے رازوں میں راز ہے، تو اس سے فرشتے بھی آگاہ نہیں، جس کا حکم ہوتا ہے وہ اسی کا پروانہ لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ کاکا تیرا ٹائم اب مک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، سجدے نہ چھینے نوالوں کے ساتھ، رزق بھی اللہ آسان دے، رزق کی بھی تنگی نہ ہو کسی بھی دوست کو، کسی بھی بھائی کو، تو اللہ تعالیٰ وسیع اور آسان رزق دے سب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا بلے شاہ جو ان اشعار میں اپنا جو ہمیں اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں اپنی طرف اپنے ان کلاموں کے وجہ سے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ کر لیا، سونے بھی بنا لیے اس جگ تو پھر بھی تینوں کچھ نہیں لبنا، اگر سجدے چھن گئے، تو اصل ان کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف یاداشت کرانے کا، توجہ دلانے کا ان کا یہ آج کا کلام تھا۔ تو آپ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بابا بلے شاہ کے کلاموں سے فیض یاب کرے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے جب موت آئے تو ہمیں کلمہ نصیب ہو، اور ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس لیے بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ سارا کچھ کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کچھ نہ کرو، تو وہ یاد کروا رہے ہیں کہ اس دنیا میں یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، یہیں لٹ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، سجدوں کی بھی فکر کرو کہ اگر وہ چھن گئے، وہ لٹ گئے، تو پھر کفر کی حالت میں مرا تو پھر کیا زندگی میں پایا، کچھ بھی نہ پایا۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور نیکسٹ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کون سے بزرگان کا کلام سننا پسند کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ دوستو میرا خصوصی پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا جتنا بھی آپ خیال رکھ سکتے ہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی۔ السلام علیکم۔